1965 کی فتح سے لے کر 1971 کی شکست تک کا سفر پاکستان نے کیسے طے کیا؟ تاشقند میں جیتی جنگ کون ہارا؟ یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے احسانوں کا بدلہ کیسے چکایا؟ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار کون؟ شملہ میں 1971 کی ہاری ہوئی جنگ کون جیتا؟ ختم نبوت کا بل کیسے پاس ہوا؟ سرداری نظام کے خاتمے اور سنتوں کو قومی تحویل میں لینے کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہم ہسٹری آف پاکستان کی 8ویں قسط میں کوشش کریں گے۔ میں ہوں حبیب چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ۔ جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا پروگرام اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پتہ چل جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے سیاستدان تھے۔ یہ وہ سچ ہے جو ان کے دوست تو مانتے ہی ہیں لیکن ان کے دشمن بھی ماننے پر مجبور ہیں۔ وہ بہت ذہین انسان تھے۔ قدرت اللہ شہاب ان کی ذہانت کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب اپنی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بلا کے ذہین تھے۔ انہیں بہت سے جدید علوم اور ان کے اظہار پر حیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ چند ہی روز میں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائبریری کو کنگال کر رکھ دیا۔ ایک دن ذوالفقار علی بھٹو میرے پاس بیٹھے کسی کتاب کے اقتباسات نوٹ کر رہے تھے کہ صدر اسکندر مرزا میری کھڑکی کے پاس تقریباً دن کے 1 بجے آئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ کر انہوں نے کہا، زلفی، گڈ نیوز فار یو، تمہارا نام UN کے وفد میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ذوالفقار علی بھٹو خوشی سے سرشار ہو گئے اور اسکندر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی طرز کے ڈانس کرتے ہوئے کمرے کے 1-2 چکر لگائے اور پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اردو میں کہا، آپ صاحب دیکھو گے اب میں اس راہ پر آیا ہوں تو فارم منسٹر کی کرسی تک دوڑوں گا۔ اسکندر مرزا کے بھٹو خاندان کے ساتھ خاندانی مراسم تھے اور کئی دفعہ اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان سر شاہ نواز کے مہمان بنے اور المرتضیٰ ہاؤس لاڑکانہ میں قیام کیا اور لاڑکانہ میں شکار بھی کیا۔ ایسے ہی ایک قیام کے دوران اسکندر مرزا اور ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو کی ذہانت سے ایسے متاثر ہوئے کہ اقوام متحدہ میں کشمیر کی یہ مسئلے پر بات کرنے کے لیے وفد کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن چودھری محمد علی وزیر اعظم نہ مانے اور بھٹو کے دوست پیلو مودی اپنی کتاب زلفی میرا دوست میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم سہروردی شہید نے کئی دفعہ بھٹو کو عوامی لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ہر بار اس دعوت سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے سہروردی بھٹو سے ناراض تھے۔ ایک دفعہ حسین شہید سہروردی ذوالفقار علی بھٹو کے گھر گئے اور بھٹو کے والد سر شاہ نواز کو کہا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو کہیں کہ وہ عوامی لیگ میں شامل ہو جائیں، جس پر سر شاہ نواز نے کہا کہ بھٹو اس بات پر مکمل ان کو آزاد ہیں، وہ جس پارٹی میں چاہیں شامل ہو جائیں، لیکن میں ان پر دباؤ ڈال کر ان کو کسی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ اس بات کو سہروردی نے اپنی توہین سمجھا اور ناراض ہو کر واپس آ گئے۔ 1957 میں اسکندر مرزا نے ذوالفقار علی بھٹو کو کراچی میونسپل کارپوریشن کا چیئرمین
بنانا چاہا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے انکار کر دیا اور اسی سال ذوالفقار علی بھٹو کو UN وفد کے ساتھ اقوام متحدہ بھیج دیا گیا، اور اس دورے پر ذوالفقار علی بھٹو نے بھارتی جارحیت کے خلاف ایسی تقریر کی کہ تمام سفارتکار حیران رہ گئے۔ 29 سالہ نوجوان ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اقوام متحدہ میں اتنے حساس معاملے پر تقریر کی کہ سب سفارتکار حیران رہ گئے۔ سفارتکاری کی دنیا کے بہت بڑے جگادریوں نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کی اس تقریر کو غور سے سنا بھی اور اس کی تعریف کرنے پر مجبور بھی ہوئے۔ اس سے اگلے برس پاکستانی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کی کارکردگی دیکھتے ہوئے ان کو اقوام متحدہ میں جانے والے وفد کا سربراہ بنا دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو اپنی قابلیت کی وجہ سے اس کے حقدار بھی تھے۔ لیکن جب اسکندر مرزا صدر پاکستان کو انہوں نے شکریہ کا خط لکھا تو اس میں ایسی چاپلوسی اور خوشامد کی کہ اسکندر مرزا کو قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر قرار دے دیا، اور انہیں کہا کہ سر جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام قائد اعظم سے بھی اوپر لکھا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور ایوب خان کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ ایوب خان کی کابینہ میں تجارت کی وزارت کے بعد وزیر پانی و بجلی، وزارت اطلاعات و نشریات اور وزیر قدرتی وسائل سے ہوتے ہوئے 1963 میں وزیر خارجہ محمد علی ڈوگرہ کی وفات کے بعد 35 سال کی عمر میں وزیر خارجہ بن گئے۔ بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اور خوشامد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کبھی نڈر اور بے باک لیڈر کہتے، کبھی صدر ایوب خان کو اتا ترک سے بڑا لیڈر قرار دے دیتے، اور کبھی مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی قرار دے دیتے۔ جب صدارتی الیکشن کا موقع آیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے فاطمہ جناح کی بجائے صدر ایوب خان کی آمریت کا ساتھ دیا۔ اسٹینلے ولپر اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح نے بھٹو کو پیشکش کی کہ اگر وہ فاطمہ جناح کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی اس سیٹ پر یعنی کہ وزارت خارجہ کے عہدے پر براجمان رہنے دیا جائے گا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان اور CM پنجاب نواب آف کالاباغ امیر محمد خان کی وجہ سے وزارت خارجہ کا محفوظ گھونسلہ نہ چھوڑا اور متحدہ اپوزیشن کے پنچھیوں میں نہ شامل ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بطور وزیر خارجہ بڈابیر میں موجود امریکیوں کے ایئر بیس کیمپ کا دورہ کرنا چاہا۔ رویداد خان کی کتاب دی امریکن پیپرز کے مطابق جب بھٹو نے بڈابیر ایئر بیس کا دورہ کرنا چاہا تو امریکیوں نے کیفیٹیریا سے آگے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران 22 اور 23 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں ایسی تقریر کی کہ جس سے پانی میں آگ لگ گئی۔ اس اجلاس کے دوران نوجوان وزیر خارجہ نے تقریر کرتے ہوئے بھارت کے چھکے چھڑا دیے اور 1000 سال تک جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، آپ بھی سنیے ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخی تقریر۔ But the world must know that the 100 million people of Pakistan will never abandon their pledge and promise. The Indians may abandon their pledge and promise. We shall never abandon our pledge, irrespective of our size, of our resources. We shall fight to the end.
But we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. We are not aggressors. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council, those who believe in the cause of justice, in the cause of righteousness, in the cause of honor. After all, history is not in vain. Wars have been fought in the past. People have upheld great causes. I am referring to the great powers and also those other countries in the Security Council who have espoused the cause of righteousness. And we are grateful to all of you for whatever you have done, enabled to uphold the cause of justice. Because finally and ultimately justice must prevail. And we believe more than ever before that justice is bound to prevail. That the people of Jammu and Kashmir, 5 million people, sir, must have a right. 1965 की जंग के बाद रूस की मेज़बानी में पाकिस्तान और भारत के ताशकंद में मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात के दौरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा का रवैया काफ़ी जारहाना था, लेकिन सदर अयूब ख़ान मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते थे। मुज़ाकरात के दौरान एक मौका पर सदर अयूब ख़ान को जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशवरा देने की कोशिश की तो सदर का नारियल चिटक गया। उन्होंने गुस्से में मिस्टर भुट्टो को उर्दू में डांट कर कहा, उल्लू के पट्टे, बकवास बंद करो। और कुदरतुल्लाह शहाब ने ये वाक़या अपनी किताब शहाबनामा में दर्ज किया है। मशहूर भारतीय सहाफ़ी कुलदीप नैयर अपनी किताब बाउंड दी लाइन्स में ताशकंद मुज़ाकरात का वाक़या कुछ इस तरह बयान करते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री चाहते थे कि मुआहदे में ये बात भी शामिल हो कि आइंदा जंग नहीं करेंगे। अयूब ख़ान ने जेब से पेन निकाला और अपने हाथ से इस मसवदे पर यह जुमला लिख दिया, पाकिस्तान भारत के साथ किसी तस्फिया तलब तनाज़ा में ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। मुआहदा ताशकंद पर दस्तखत होने के थोड़ी देर बाद इंडियन वज़ीर आज़म शास्त्री मुआहदा ताशकंद होने के बाद जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदर अयूब ख़ान वापस पाकिस्तान आए तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने आप को घर में नज़रबंद कर लिया और काफ़ी दिनों तक जब वो असम्बली में या किसी भी हुकूमती मामलात या मीटिंग में ना आए तो सदर अयूब ख़ान और सिकंदर मिर्ज़ा उनके घर चल कर गए और उनको कहा कि कल असम्बली के अजलास में मुआहदा ताशकंद के बारे में सियासतदानों को ब्रीफिंग दें। इस पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगले दिन असम्बली के अजलास में शिरकत की हामी भर ली और जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली में अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने हुकूमत की हमायत करने की बजाय हुकूमती मौक़िफ़ को अधेड़ कर रख दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर तकरीर की। इस तकरीर के नतीजे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ारत ख़ारजा से हाथ धोने पड़े और एक दिन ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान और सेक्रेटरी जनरल अल्ताफ़ गौहर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिलने के लिए उनके घर पर गए तो वो हाथ में विस्की का जाम पकड़े बड़े गमगीन बैठे थे। जब ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने उनकी ढारस बंदानी चाही तो वो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान के सीने लगकर रोने लगे और उन्होंने कहा कि अयूब ख़ान ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है कि ऐसे तो को किसी अर्दली को भी नहीं निकालता। जिस पर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि भुट्टो तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने मुस्तकबिल पड़ा है और ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े ज़ीरक, समझदार और ज़हीन सियासतदान थे और वो वक्त और हालात से फ़ायदा उठाना जानते थे। जब उन्होंने मुल्की हालात देखे तो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी और 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने के बाद मगरबी पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान बन गए।
صدارتی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات اور معاہدہ تاشکن ایوب خان کے اقتدار کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے، اور ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی، اور چیف آف آرمی اسٹاف ایوب خان کی وجہ سے بننے والے جنرل یحییٰ خان نے ایوب خان کو جلتا کیا اور خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ چیف آف آرمی اسٹاف یحییٰ خان ایوب خان کے بہت قابل اعتماد دوست تھے، لیکن ایوب خان یہ بھول گئے کہ اقتدار کی دنیا میں اخلاق نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ جیسے انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ کیا تھا، ویسے ہی یحییٰ خان نے ایوب خان کے ساتھ کیا۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کے ڈر سے ہم ہسٹری آف پاکستان کی 8ویں قسط کو ادھر ہی ختم کر رہے ہیں۔ پاکستان کیسے ٹوٹا اور 1971 کی جنگ پاکستان کیسے ہارا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ سب جاننے کے لیے ہسٹری آف پاکستان کی 9ویں قسط بہت جلد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نئی قسط آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔